اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، ایک روایت آتی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشان نبوت سے باہر تشریف لائے۔ توجہ رہے آپ کی، بڑی پیاری پیاری باتیں، اور کیوں نہ ہوں، پیارے کی باتیں ہیں ناظرین، ان کی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم پیارے ہیں۔ ہم سے جو لوگ پیار کرتے ہیں، ہماری جو عزت کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، یا آپ کو جو منصب اور مقام ملا ہے، یا جو کچھ بھی ملا ہے صاحب، جو کچھ بھی ملا ہے، اس کائنات میں ایک رنگ ناظرین، اس کائنات کی حسین سی فضا، ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری شہرت، ہماری عزت، ہمارا مقام، ہماری کرسی، ہماری طاقت، ہمارے اہل و عیال، ماں باپ، آل اولاد، دوست احباب، رشتہ دار، یہ جو کچھ بھی ناظرین ہے، سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، ان کے توسط سے ہے۔ تو بہت توجہ سے سنیے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشان نبوت سے باہر تشریف لائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے، یوں کہیے کہ ستارے تشریف فرما تھے اور کائنات کے چاند تشریف لائے تھے۔ آپ نے سوال کیا، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ سب نے بآواز بلند کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ہوئی، اب کیا فرماتے ہیں سنیے۔ فرماتے ہیں کہ میرے فضائل و حسبی و نسبی بھی ہیں۔ اب وہ کیا ہیں؟ وہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا اور ان کو دو فرقوں میں تقسیم کیا، اور مجھے ان میں سب سے بہترین یعنی انسانوں میں خلق کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کو کئی قبائل میں تقسیم کیا، اور ان میں سب سے جو بہترین تھا وہ قریش تھا، اور مجھے قریش میں پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کئی خاندانوں میں تقسیم کیا، اور مجھے ان میں سب سے بہتر، سب سے افضل یعنی بنو ہاشم میں پیدا کیا۔ یعنی میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یعنی حسبی اور نسبی افضلیت رکھتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی گھڑیاں ناظرین، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جس میں درد مندوں کی داد رسی ہوئی ہے، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جس میں غریبوں کی غربت کا مداوع ہوا ہے ناظرین، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جس میں مساکین کو کوئی داد رسی کرنے والا ملا ہے، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جس میں عورتوں کو مقام ملا ہے، یہ وہ گھڑیاں ہیں ناظرین کہ جس میں ظلمت کے اندھیرے چھٹے ہیں، اور پھر وہ رانائیاں اور روشنیاں ابھری ہیں کہ جس نے کائنات کو روشن کر کے رکھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے ناظرین، تو آپ کی والدہ بی بی آمنہ، میں تو جھک کے سلام کرتا ہوں اس ذات اقدس پر، اور جب ان کا نام لیتا ہوں تو جھکتا چلا جاتا ہوں کہ اگر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام احترام سے نہ لیا جائے ناظرین، تو پھر کن کا نام ہم احترام سے لیں گے؟ وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت، یعنی یہ روایت حضرت عطا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ناظرین، وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے،
تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب میں سب کچھ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ شام کے محلات مجھے دیکھنے کو ملے۔ ام عثمان فرماتی ہیں، جن کا نام فاطمہ بنت عبداللہ تھا ناظرین، وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو میں کعبۃ اللہ کے پاس موجود تھی، اور میں دیکھتی تھی کہ کعبۃ اللہ نور سے منور ہو چکا تھا، اور ستاروں کا عالم یہ تھا کہ وہ زمین پر اس حد تک قریب آ چکے تھے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے ناظرین۔ میں اگر عقیدے کی اینک لگا کر اور عشق کی اینک لگا کے ناظرین بات کو ذرا بیان کرنے کی کوشش کروں تو بات بہت واضح ہے کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، ظاہری طور پہ یہ کائنات ایک سکوت کے عالم میں ہوگی ناظرین، کیونکہ جو جبرائیل امی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بغیر اجازت تشریف نہیں لاتے تھے، ذرا سوچئے زمین سے لے کر آسمان تک تمام ملائکہ، تمام جنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، اور انتہائی ادب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ وہ آنے والے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، وہ آنے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا ٹائٹل دیا ہے، وہ آنے والے ہیں کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ارے وہ آنے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہیں یاسین کہہ کے پکارتا ہے، کہیں طٰہٰ کہہ کے پکارتا ہے، کہیں ان کے رخ انور کو والضحیٰ کہہ کے پکارتا ہے، تو کہیں ان کی زلفوں کو واللیل کہہ کے پکارتا ہے، کہیں ان کو بشیر کہا جاتا ہے، کہیں ان کو نذیر کہا جاتا ہے، کہیں ان کو سراج المنیر کہا جاتا ہے۔ اور جو پروٹوکولز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سیٹ کیے ناظرین، رہتی دنیا تک وہ پروٹوکول اسی انداز سے قائم رہیں گے، وہ آنے والے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 120 برس کی آپ کی عمر تھی، تقریباً 120 برس، 60 برس آپ نے ظاہر ہے اندھیرے کے دور میں گزارے، اور 60 برس آپ نے نور کے دور میں گزارے ناظرین۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں 7 برس کا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جو میں دیکھتا تھا، جو میں سنتا تھا، مجھے یاد رہ جاتا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح کے وقت ایک یہودی چیختا چلاتا ہوا آیا اور ایک مٹی کے ٹیلے کے اوپر کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ تمام یہودیوں کو کہا کہ اے گروہ یہود آؤ میرے پاس آؤ، جمع ہو جاؤ۔ تو سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد پوچھا کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ آج جس نبی کی آمد ہونی تھی میں نے دیکھ لیا کہ وہ ستارہ نمودار ہو چکا ہے ناظرین۔ اس ستارے کا ذکر حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روایت میں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کا بہت مطالعہ کیا، اور ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، یعنی پہلے وہ یہودی تھے، یہودی عالم تھے، اور ان کی بڑی دسترس تھی تورات کے اوپر، اور ان کے والد ان کو سوائے تورات کے کسی اور کتاب کو پڑھنے نہیں دیتے تھے، اور اس کو بند کر کے رکھا تھا، یعنی سربمہر کر کے رکھا تھا۔ جب ان کے سامنے یہ اسلام کا چرچا ہوا تو جیسے ہی انہوں نے دیگر کتب کو کھول کے دیکھا اور قرآن مجید کو کھول کے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ واقعی یہ وہ رسول ہیں جن کی آمد کا انتظار تھا۔ اس کے بعد وہ ایمان لے کے آئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتا دی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ نشانی موسیٰ علیہ السلام پر مکمل طور پہ واضح تھی، اور فرمایا تھا کہ اس کا نام احمد ہوگا، اور بنی اسرائیل ان تمام نشانیوں کو جانتے تھے اور اس کا چرچا کرتے تھے، اس پہ گفتگو کرتے تھے، یہاں تک کہ آنے والی نسلوں کو خبردار کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ناظرین دراصل پوری کائنات کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے ہمیں مال عطا کیا، احسان نہیں جتلایا، ہمیں قوت عطا کی، احسان نہیں جتلایا ناظرین، ہمیں عزت عطا کی، احسان نہیں جتلایا، ہمیں شہرت عطا کی، احسان نہیں جتلایا، ہمیں آل اولاد دی، احسان نہیں جتلایا، ہمیں بیوی بچے دیے، احسان نہیں جتلایا، ہمیں ماں باپ عطا کیے، احسان نہیں جتلایا، ہمیں کائنات کی ساری خوبیاں عطا کر دیں، احسان نہیں جتلایا، ساری نعمتیں ہمارے قدموں میں ڈال دیں، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنین پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول عطا کیا ہے۔ وہ رسول ناظرین کہ جن کی آمد کے چرچے اس وقت بھی تھے جب دعائے خلیل کی بات ہوتی ہے، ان کی آمد کے چرچے اس وقت بھی تھے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ نہیں موسیٰ نبی تو نہیں، اس لیے کہ نبی تو آنے والا ہے، تو پھر گزارش کی یا اللہ مجھے اس امت کا امتی بنا دے، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ فرمایا امتی بھی نہیں بن سکو گے، لیکن ہاں کل بروز محشر ان سے ملاقات ضرور ہوگی۔ تو اس نبی کی آمد کا چرچا تو ناظرین اس وقت بھی تھا جب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی تھی کہ وہ نبی آنے والے ہیں، دیکھو ان کی پیروی کرنا۔ ناظرین کرام وہ نبی آج کی رات تشریف لا چکے ہیں۔ کائنات کی ساری خوشیاں، ساری عیدیں، یہ عید الفطر، یہ عید الاضحیٰ، یہ رمضان المبارک، یہ جتنے مہینے، یہ جتنی عبادتیں ناظرین، سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہے۔ بلکہ یوں کہوں، بات کو اور تھوڑا سا میں سمیٹ کے عرض کروں کہ پیر کے دن کی وجہ سے ناظرین
یہی پیر کا دن ہے کہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. یہی پیر کا دن ہے جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایتوں کے مطابق حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے کعبۃ اللہ پر نصب کیا. یہی پیر کا دن ہے ناظرین جس میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی. یہی پیر کا دن ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی. یہی پیر کا دن ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچے. یہی پیر کا دن ہے ناظرین جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں معراج نصیب ہوئی. اور یہی پیر کا دن ہے جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے. آج ہمیں جو کچھ بھی عطا ہوا ہے بس یہ اس نبی کا صدقہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا چاہا اتنا چاہا اتنا چاہا ناظرین کہ جن کے لیے فرما دیا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق. اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں یہ ارض و سما خلق نہ کرتا. لہٰذا آج کی رات ناظرین بڑی قیمتی ہے. آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودوں کے نذرانے پیش کیجیے. درودوں کی ڈالیاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجیے. جتنا درود کثرت سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے, جتنے نوافل ادا کر سکتے ہیں کیجیے, جتنی صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کر سکتے ہیں کیجیے. یاد رکھیے گا یہ درود آج سرکار کی بارگاہ میں اس طرح سے جانا چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت پریشان ہے, آپ کی امت پریشان ہے, یا رسول اللہ ہم پر کرم فرما دیجئے. آج بیت المقدس میں مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے, آج کشمیر میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے, آج روہنگیا میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے, آج شام میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے. یا رسول اللہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے یہاں پہنچ چکے ہیں, ہمارے ان درودوں کو قبول کر کر ہم پر کرم فرما دیجئے کہ ایک بار پھر وہی رفت مسلمانوں کو نصیب ہو جائے جس رفت کو آپ نے مسلمانوں کو عطا کیا تھا. ہمارے ساتھ